درخواست کروں گا محترم خالد محمود صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنی گفتگو کا اظہار کریں، اور اس کے بعد یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی آف ساؤتھ آف ایشیا کے، وہ یہاں پر اسٹیج پر آئیں گے اور ایک گروپ فوٹو کریں گے ہمارے ساتھ. سر تشریف لائیے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات اور میرے نوجوان ساتھیوں، مجھے اندازہ ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور آپ نے پچھلے 3-4 گھنٹے میں یہاں بیٹھ کے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ ساری گفتگو سنی ہے. ہم اس کے لیے آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. ایک تو جو لوگ وقت نکال کے آئے ہیں، انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے، پھر وہ ہمارے مقررین اور معززین جنہوں نے بڑی اچھی باتیں مولانا ظفر علی خان کے حوالے سے کی ہیں، اور بلکہ اتنی زیادہ اچھی باتیں ہو چکی ہیں ان کی ذات کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں، ان کے دور کے بارے میں، کہ میرا خیال ہے کہ اب میں سوائے اس کے کہ اپنے سارے ساتھیوں کا شکریہ ادا کروں، خاص طور پہ جناب سعید الحسن صاحب کا، جو کہ روح رواں ہیں سارے پروگرام کے، جنہوں نے سب لوگوں کو دعوتیں بھی دی، سب کو اکٹھا بھی کیا، ان کے لیے بندوبست کیا. خاص طور پہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور میں فاؤنڈیشن کے اپنے دیگر سارے ساتھیوں کا بھی بہت مشکور ہوں، بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ تمام بندوبست کیے. ہم سب آپ کا مشکور ہیں. ساری گفتگو میں جو باتیں اچھی ہوئیں وہ سب نے سنی، وہ ریکارڈ بھی کی گئی ہیں. ہم کوشش کریں گے ان کی ویڈیوز بنا کے بھی تمام ایسے لوگ جو دلچسپی رکھتے ہیں ان تک پہنچائیں. لیکن ایک بات جو میں کہتا بھی ہوں اور خاص طور پہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اس سارے سیمینارز کا، ان سارے اجتماعات کا، ان ساری کاوش کا نتیجہ نکلنا چاہیے. مطلب مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سنتے ہیں ایک عظیم شخصیت کے بارے میں، اس کی محنت کے بارے میں، اس کی قربانیوں کے بارے میں، اس کی قید و بند کی مشقتوں کے بارے میں، تو پھر یہ چیزیں ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ آخر وہ جو لوگ یہ سب کچھ کر گئے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. ہر طالب علم کو دیکھنا چاہیے کہ مولانا نے جس طرح تحصیل علم کی، کیا وہ بھی اسی توجہ کے ساتھ کر رہے ہیں. ہر صحافی کو سوچنا چاہیے کہ مولانا کا کردار جو ہمارے سامنے لایا گیا ہے، کیا ہم اس کردار پہ پورے اترتے ہیں، یا پورے نہیں اترتے تو کم از کم اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں. ہر سیاستدان کو یا جو سیاست میں لوگ دلچسپی رکھتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا جو مولانا نے جس طرح سیاست کی، جس طرح انہوں نے اصول پہ چلے، جس طرح انہوں نے انگریز کی مخالفت کی، جس طرح انہوں نے غلامی سے آزاد ہونے کی تدبیریں کی، جو کچھ انہوں نے کیا، کیا ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. اور یہ دور جو ہے وہ کوئی بالکل بدل تو نہیں جاتے. آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، خرابیاں ہو رہی ہیں. کیا بطور قوم ہم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا بطور قوم ہم اس کے خلاف کوئی احتجاج کر رہے ہیں؟ کیا ہم کسی غریب کے حق کے لیے لڑنے کو تیار ہیں؟ کہ مقصد تو یہ ہے کہ بڑے لوگوں کی جو چیزیں ہیں، جو کچھ ان کی جد و جہد ہے، جو کچھ ان کی کوشش ہے، اگر ہم اس کے بارے میں سنیں اور سن کے واہ واہ کر دیں اور سر ہلا دیں اور اس پہ عمل کوئی نہ کریں تو پھر تو میرا خیال ہے اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. تو ہمارا فاؤنڈیشن میں صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو جگایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں. یہ تو بڑے لوگ تھے جو کر گئے چیزیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اگر آپ اپنے بڑے لوگوں کے، اپنے عظیم لوگوں کے بارے میں جانکاری حاصل نہیں کرتے اور جاننے کے بعد اس پر پیچھے چلنے کی کوشش نہیں کرتے تو ایسی قوموں میں پھر بڑے لوگ پیدا ہونا بند ہو جاتے ہیں. اس میں پھر ایک فقدان ہو جاتا ہے، ایک قحط پڑ جاتا ہے بڑے لوگوں کا. اور میرا خیال ہے کہ میں زیادہ غلط نہیں بات کر رہا ہوں اگر میں کہوں
کہ آج کل وہ بڑے لوگ کہیں نظر نہیں آتے، کہیں کوئی جناح والی قائد اعظم والی شخصیت نظر نہیں آتی، کہیں اقبال جیسا شاعر اور مفکر نظر نہیں آتا، اور کہیں مولانا ظفر علی خان نظر نہیں آتے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، میری آپ سے التجا ہے کہ ہم سارے مل کے اس معاملے میں سنجیدگی سے، بڑے تدبر سے غور کریں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم اتنے لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمارے درمیان ایسے ایسے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، تو کہیں خدا نخواستہ ایسا معاملہ تو نہیں ہو گیا کہ اب بڑے لوگ پیدا ہونا بند ہو گئے ہیں سارا کچھ۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص پروگرام تھا، ایک مصلحت تھی۔ یہ جو 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں کہ مولانا ظفر علی خان جو تھے اور دوسرے لوگ، یہ 20ویں صدی جو تھی وہ بنتی ہے 20ویں صدی پر نہیں، 19ویں صدی کی دہائی میں 3 بڑی شخصیات یکے بعد دیگرے پیدا ہوئی ہیں۔ مولانا ظفر علی خان 1873 میں پیدا ہوئے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح 1876 میں پیدا ہوئے ہیں، علامہ اقبال 1877 میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال اتفاق نہیں ہے، یہ ایک الہی پروگرام ہے، یہ اوپر سے دیا گیا پروگرام ہے۔ قدرت کو مسلمانوں کی حالت زار پر ترس آیا، اور یکے بعد دیگرے اس نے ایسے 3 کردار ہمارے درمیان پیدا کیے، ایک جس نے سوچا، خواب دیکھا، ایک جس نے عملی طور پہ قیادت کی، اور ایک جو مولانا ظفر علی خان تھے۔ میری نظر میں پنجاب سے ان سے بڑھ کر متحرک شخصیت کوئی نہیں تھی۔ تو یہ ہمیں سوچنا ہے، یہ مقصد تھا اس ساری چیز کا۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کہاں تک ان بزرگوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، کہاں تک ہم ان کی محنتوں کی داد دے رہے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ پاکستان جو ہے ایک خواب تھا، دیکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر ہم کو دکھائی۔ اب وہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کو ایک مستحکم پاکستان بنائیں، ہم اس کو ایک مضبوط پاکستان بنائیں، ہم اس کو ایک ایسا پاکستان بنائیں جو ساری اسلامی دنیا کے لیے ایک نمونہ ہو۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات، آپ نے اتنی دیر ہماری باتوں کو سنا، اور میری آپ سے یہ بھی درخواست ہوگی کہ مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن میں تشریف لائیں۔ ہمارے بہت پروگرام ہیں آئندہ چیزیں کرنے کے۔ ہم چاہتے ہیں ایک بڑا شاندار تعلیمی ادارہ قائم کریں جس میں انہی چیزوں کی بات ہو، انہی چیزوں کی تعلیم دی جائے، اور ایک اخبار کا بھی ہے ڈیجیٹل، چاہے ذمہ دار ہو یا کسی حیثیت میں ہو، ایک ٹیلی ویژن بھی بنانے کا ارادہ ہے۔ تو جب آپ لوگ آئیں گے تو آپ سے اس سلسلے میں مزید باتیں ہوں گی، چونکہ اس وقت اب وقت کافی ہو چکا ہے، اور میرا خیال ہے آپ سن کے مزید شاید سننا بھی نہ چاہیں۔ میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔